کیا واقعی دین سمجھنے کے لیے صرف ایک امام کی تقلید کرنا لازم ہے؟ کیا اسلام اتنا محدود ہو گیا ہے کہ بغیر کسی امام کے ہم قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکتے؟ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں خاص طور پر برے صغیر میں صدیوں سے تقلید کا نظام چلا آ رہا ہے۔ لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ کی بات چلے گی، ہمارے گھرانے میں یہی مسلک ہے، ہم اسی پر رہیں گے۔ لیکن یہ سوچ شروع دن سے نہیں تھی۔ صحابہ و تابعین کے دور میں لوگ قرآن و سنت سے براہ راست علم لیتے تھے، اور اگر کسی عالم سے بات لیتے بھی تو دلیل کی روشنی میں۔ تقلید کا اصل مطلب کیا ہے؟ تقلید کا مطلب ہے کسی عالم یا امام کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا۔ یہ اندھا اتباع ہے، یعنی آپ پوچھتے بھی نہیں کہ بات کی دلیل کیا ہے، بس اسی کو مان لیتے ہیں۔ سلف صالحین کے نزدیک دین کا معیار یہ تھا کہ سب سے پہلے قرآن یعنی اللہ کی آخری کتاب سب سے بڑی حجت تھی، اس کے بعد صحیح حدیث یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند سنت، پھر اجماع یعنی صحابہ و سلف کا متفقہ موقف، پھر آثار سلف یعنی صحابہ و تابعین کے فہم بشرطیکہ وہ وحی سے متصادم نہ ہوں۔ یہی ہے اہل سنہ والجماعت کا منہج۔ کیا تقلید مکمل حرام ہے؟ نہیں، ایسا کہنا بھی غلط ہوگا۔ اگر کوئی عام شخص قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتا تو وہ عارضی طور پر کسی عالم سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے، لیکن اندھی تقلید نہیں، یعنی بغیر دلیل کے بات نہیں ماننا۔ اگر کسی نے حدیث پیش کی تو یہ کہنا ہم تو امام کی بات ہی مانیں گے، یا اگر حدیث امام کی بات کے خلاف ہو تو حدیث کو چھوڑ دینا، یہ منہج سلف کے خلاف ہے۔ دراصل تمام ائمہ کا یہی موقف تھا، جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل سب نے یہی کہا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف امام کی بات مانیں گے، وہ دراصل امام کی نہیں اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہاں، علم نہ ہو تو علم سیکھنے کے لیے عالم سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا اصل مقصد ہونا چاہیے کہ دلیل تلاش کرو، قرآن و سنت کو سمجھو اور سلف امت کے فہم پر عمل کرو، نہ اندھی تقلید اور نہ خود ساختہ فتویٰ بازی۔ بس اللہ، رسول اور اس کے صحابہ کا قول، یہی ہے منہج سلف۔ تو آج اس چیز کا فیصلہ کیجئے، کیا ہم کسی امام کے اندھے پیروکار بنیں گے یا اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت پر عمل کریں گے؟